نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ آیت نمبر 48 ختم ہو رہی ہے، آگے 49 شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، متعلقین فرعون سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، کہ وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس کے اندر بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون، آل فرعون کو، متعلقین فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل پر جو آزمائش تھی اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو نکالا اور ان پر انعامات کیے، ان کا بیان ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعون کے متعلقین سے، فرعون سے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، نجات دینے کا واقعہ تو بعد کا ہے، لیکن اس سے آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ بری طرح عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ فرعون جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، تو جیسے نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے، اور کیسر روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا ہے، اور کسریٰ یہ فارس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا ہے، اور طبہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح فرعون بھی مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ تو اس فرعون کا جو اس وقت بادشاہ تھا، اس کا اصل نام جو ہے ولید بن مصعب بن ریان تھا، ولید بن مصعب بن ریان، یا بعضوں نے کہا کہ مصعب بن ریان تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے، اور وہ آگ جو ہے قبطیوں کے گھروں کو تو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیلیوں کے گھروں کو نہیں جلا رہی۔ تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی، تو اس کو تعبیر یہ بتلائی گئی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو وہ لڑکا تیری سلطنت کو پارا پارا کرے گا، تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا، چنانچہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس پاداش میں اس نے جو ہے کئی لاکھ جو ہے لڑکے جو ہے اس نے قتل کروائے، اس خوف سے، اس ڈر سے جو ہے کہ کہیں کوئی لڑکا جو ہے پیدا ہو کر اس کی سلطنت کو ختم نہ کر دے۔ لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، جب کسی چیز کو زندہ رکھنے پر آ جائے تو دنیا کی ساری طاقت جو ہے مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور آگے واقعہ آئے گا تفصیل کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے گھر ہی کے اندر پالا، جو لڑکوں کو قتل کر رہا ہے اس ڈر سے کہ کہیں لڑکا پیدا نہ ہو جائے اور میری سلطنت کو ختم نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اسی لڑکے کو اس کے گھر کے اندر پال رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کرنے پر آ جاتے ہیں تو سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا کی طاقت مل جائے تو روک نہیں سکتی۔ تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کے ڈر سے جو ہے فرعون نے یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں برا عذاب دیتا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ ایک تو غرض یہی تھی عورتوں کو زندہ کرنے سے کہ ان سے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، اور دوسرا پھر ان سے کام کاج لیتا تھا اور اپنے جو ہے کام عورتوں سے کرواتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے جو ہے بہت بڑی آزمائش تھی، بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اس کے اندر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ،
اور پھر اگلا واقعہ جو ہے وہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ادا کر دی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا ہے اور ان کو دعوت بھی دے دی ہے، اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کی ہدایت کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں ایک رات کہ آج رات جو ہے آپ بنی اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے چلے جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے ہیں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر، تو آتا ہے کہ فرعون کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے صبح کو جب مرغ اذان دیتا ہے، آواز دیتا ہے، تو اس وقت ہم اٹھ کر بنی اسرائیلیوں کو پیچھا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کوئی مرغ جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں، اذان دینے کے لیے کسی مرغ نے آواز ہی نہیں دی، اور فرعون انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، اور صبح کو اس نے اعلان کیا کہ جلد از جلد جو ہے لو لشکر تیار کیا جائے۔ تو 6 لاکھ کی اس کی فوج تیار ہو گئی، اور اس فوج کو لے کر بنی اسرائیلیوں کو پیچھے چلا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمندر پر پہنچ چکے ہیں، اور ادھر سے بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مروا دیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو یہ تو ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا یہ جو عصا ہے اپنا عصا سمندر پر ماریں، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا، تو سمندر سے 12 راستے بن گئے۔ تو 12 چونکہ فرعونی اس کے بنی اسرائیلیوں کے 12 قبائل تھے، تو ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا تاکہ ہر قبیلہ جو ہے اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو دیکھتا ہوا آسانی سے چلا جائے۔ تو بہرحال تو یہ بنی اسرائیلی جب گزر گئے تو پیچھے سے فرعون آیا، تو فرعون کا جو گھوڑا ہے وہ پانی کے اندر نہیں اتر رہا تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ بہت سارے عذابات ایسے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے لیکن جانوروں کو نظر آتے ہیں، جیسے کہ عذاب قبر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جو ہے عذاب قبر جو ہے انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کو سنتی ہے، کہ اگر انسان اور جنات بھی سن لیں تو انسان جو ہے اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن کرنا چھوڑ دیں۔ تو بہرحال تو آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک گھوڑا لے کر جو ہے اس کے آگے چلے، اور ان کا گھوڑا جو ہی اترا تو ان کو دیکھ کر جو ہے فرعون کا گھوڑا بھی پانی کے اندر اترا۔ تو وہ جب درمیان میں چلے گئے اور فرعون کا سارا لشکر جو ہے وہ پانی کے اندر داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پانی کو حکم دے دیا کہ وہ جو راستے بنے تھے دوبارہ پانی مل گیا، اور پانی جو ہے مل کر اس فرعون کو غرق کر دیا۔ تو آگے اسی کا بیان ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑا راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم بھی اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، کہ بنی اسرائیل بھی دیکھ رہے تھے، اس کا نظارہ کر رہے تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دشمن کو غرق کیا تاکہ بنی اسرائیلیوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہمارا دشمن جو ہے ہمارے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور آگے پار کیا، اور پھر دوبارہ بنی اسرائیل جو ہے آباد ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ہدایت نازل کی، اس کا آگے واقعہ آ رہا ہے۔ بہرحال تو چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان 5 اولو العزم انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، ان میں 5ویں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کے اندر نقل کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے، کہیں کچھ واقعہ کہیں بیان کیا ہے، کچھ واقعہ کہیں بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری عبرت کی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہی عبرت کافی کم ہے کہ ایک جو ہے آدمی جو ایک بچے کے ڈر کے لیے کئی انسانوں کو، کئی بچوں کو قتل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے اسی گھر کے اندر اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی عبرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کرنے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور دنیا کی طاقتیں چاہے اس کے مخالف ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائے۔